السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 9 to 13 کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمارے عمل میں اتار دے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناسی، اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، اس دن لا نہیں ریب فیہ، شک اس میں، بیچ اس کے، یعنی اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا، اور قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو جہاں پیچھے بات ہو رہی تھی راسخون کی، کہ وہ لوگ جو علم میں راسخون ہوتے ہیں، علم میں پختہ ہوتے ہیں، ان کو علم عبور حاصل ہوتا ہے، وہ ہر بات میں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یقولون آمنا، ہم ایمان لائے، بھی کل من عندی ربنا، کہ سب جو ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی ہمارا علم ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، وہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور پھر وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے دی، تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہیں کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے نعمت عطا کرنا، رحمتیں عطا کرنا، اور بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے آیت نمبر 9 میں، ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یہ بھی وہی راسخون دعا مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ وہ دن آئے گا جس میں تو لوگوں کو جمع کرے گا، اور وہ دن یوم قیامت کا دن ہے۔ اور یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ وعدے خلافی کی بات کی گئی، تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم دنیا میں جو کام کرتے ہیں، ہم اپنی آخرت سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو ہم عمل کر رہے ہیں، اس کی آنے والے دن میں، قیامت کے دن میں کیا ویلیو، کیونکہ اللہ رب العزت تو خود کہہ رہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، میں بے شک نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا۔ تو جب قرآن اس بات کی ہمیں حکم دے رہا ہے، تو پھر ہمیں ہر عمل پر، اپنے ہر عمل کو پر نظر رکھنی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی کیا ویلیو ہوگی، اس کی کیا قیمت ہوگی۔ اور جو راسخون ہوتے ہیں وہ اپنے آج سے زیادہ اپنے کل کی فکر کرتے ہیں، اور کل وہ یوم آخرت ہے، کل وہ یوم قیامت ہے۔ کیونکہ پیچھے سورۃ بقرہ میں بھی شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ اور ساتھ آخرت کے یقین رکھتے ہیں۔ کون لوگ؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا آپ پر، اور جو نازل کیا اس سے پہلے، آپ سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ یقین جو آخرت پر رکھتے ہیں، یہ راسخون ہیں، یہ اپنے علم میں پختہ لوگ ہیں کہ ان کا اپنے ہر عمل پر نظر ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں فرمایا نا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ تو فلاح پانے والے ہیں اس لیے وہ دنیا میں جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے لیے آخرت میں زیادہ ان کی نظر ہوتی ہے، اور وہ آج کو بہتر بناتے ہیں تاکہ کل ہمارا اس سے زیادہ بہتر ہو۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، لن تغنی، ہرگز نہیں کام آئیں گے۔ کیا کام نہیں آئیں گے؟
انہم اموالہم، ان کے مال ان کو کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد ان کے کسی کام آئے گی، من اللہ، اللہ سے، شیء، کچھ بھی۔ یعنی آج ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں تو اس میں ہماری ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا میں شان و شوکت مل جائے، ہماری اولاد کو فائدہ ہو، ہمارے مال میں اضافہ ہو۔ لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کے احکام سامنے آ جائیں تو ان پر عمل کرو، ان کو اس لیے نہ چھوڑو کہ ہماری دنیاوی شان و شوکت جو ہے چلی جائے گی، یا ہماری اولاد کو یا ہماری مال کی محبت جو ہے آپ کو ان اعمال کو کرنے سے روکتی ہے یا ہدایت سے روکتی ہے۔ تو مال کی محبت، اولاد کی محبت اور دنیا کی محبت جو ہے وہ اگر ایمان اور ہدایت سے روکتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں بہت زیادہ کمزوری ہے۔ تو ہمیں، کیونکہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ ان سے محبت کرنے والے جو ہے وہ خسارے میں جائیں گے، نقصان میں جائیں گے۔ تو ہم دین کو سچا سمجھتے ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے، دل سے مانتے ہیں، زبان سے اقرار نہیں کرتے، کس وجہ سے کہ اس سے ہماری شان و شوکت میں کمی نہ آئے، ہماری اولاد یا ہماری مال کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، جبکہ دنیا تو یہی رہ جائے گی۔ اللہ کے ہاں یہ چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، نہ مال، نہ اولاد، نہ شان و شوکت، کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ تو دل کی سلامتی جو ہے یہ اصل چیز ہے۔ تو پیچھے ہم نے سورۃ آل عمران کے اس تعارف میں بتایا تھا کہ ایک وفد نجران سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے جو بڑی شان و شوکت والا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو نبی بھی ہیں، ہمارے پاس تو کتاب بھی ہے، ہم تو آلریڈی مسلم ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اس کتاب پر ایمان لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان لے آؤ۔ لیکن ان کو اپنی شان و شوکت کا ڈر تھا کہ ہمارا خاندان، ہمارے قبیلے ہم سے چھوٹ نہ جائیں، تو وہ اس میں ایمان نہیں لائے۔ تو یہی اللہ رب العزت کہہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، تو اللہ کے پاس ان کو کوئی چیز بھی، نہ مال نہ اولاد کام نہیں آئیں گی۔ تو جس کے دل میں سچا ایمان اتر جائے، دنیا اس کے آگے کچھ نہیں ہے، دنیا اس کے آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جو اس کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو آگے اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، وقود النار، آگ، ایندھن آگ کے، یعنی آگ کی ایندھن ہے۔ ایسے لوگ جو دین کو چھوڑتے ہیں مال، اولاد اور دنیاوی شان و شوکت کے لیے، قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ آگ کے ایندھن ہیں۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو ایسے انسان جو دین کے احکام کو، اللہ کے احکام کو مان کر بھی اس کو زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے، سچے دل سے نہیں مانتے، تو وہ آگ، وہ ایندھن ہوں گے آگ کا، ان کے لیے کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، نہ مال، نہ اولاد، نہ ان کا کوئی اسٹیٹس، تو کوئی چیز۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، مثال ایک دے رہے ہیں، کاداب آل فرعون، مانند آل فرعون کے، والذین، اور ان لوگوں کے جو من قبلہم، اس سے پہلے تھے، کون؟ جو فرعون سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو، یعنی آل فرعون اور فرعون سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، قوم نود، قوم ثمود اور بھی کئی قومیں گزری ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی اللہ کی آیات سے کو انکار کرتے تھے۔ تو آل فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ تکلیفیں دیں۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دریا میں راستہ مل گیا، وہ دریا سے پار ہو گئے، اور فرعون نے جب اپنی فوجیں اتاری تو وہی پہاڑ، پانی جو ایک دیوار بن گیا تھا، 12 رستے تھے، 12 قبیلے وہاں سے نکل گئے۔ فرعون نے جب اپنی لشکر وہاں پہ اتارا جا پانی کے اندر دریا میں، تو فرعون غرق ہو گیا، فرعون وہیں پہ تباہ ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو یہ جو پانی میں ڈوبا ہے، تو وہ پانی میں ڈوبا ہے، در حقیقت پانی میں ہی، اس پانی کو ہی اللہ رب العزت نے اس کے لیے آگ بنا دیا، اب بھی آگ کے عذاب میں ہیں۔ جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں تو مٹی ہوتی ہے،
تو آگ مٹی میں کیسے آئے گی؟ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ آگ پانی میں بھی لگا دے اور آگ مٹی میں بھی لگا دے، تو ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے جیسے قوم نوح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غرق ہو گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، تو اللہ نے ان کو سزا کیا دی، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، بس پکڑا ان کو اللہ نے بِذُنُوبِهِمْ، ساتھ ان کے گناہوں کے، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اب جب وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے احکام سے انکار کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسی سزا دی کہ سخت ان کو پکڑ لیا، ان کو عذاب دیا، اور اس میں عقب کا لفظ ہے، عقاب جو ہے وہ عقب سے نکلا ہے، اور عقب ایڑی کو کہتے ہیں۔ عقاب وہ سزا ہے جو جرم ثابت ہونے پر ملے، تو سزا ان کو اپنے جرم کی وجہ سے اللہ رب العزت دے گا، اور وہ شدید عذاب ہوگا، شدید سزا دینے والا ہے اللہ رب العزت فرعون کو، فرعون سے پہلے کی قوموں کو جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، للذین کفروا، واسطے ان لوگوں کے جو کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، ستغلبون، ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی ان کو پیغام بھجوایا جا رہا ہے جو اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت خود اپنے حبیب کی زبانی ان کو پیغام بھیجا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، اور اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، طرف جہنم کے، وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے، کیا؟ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے آگے جو ہے کہ آیت میں بھی غزوہ بدر کا ذکر ہے، تو اگر ہم یہ دیکھیں غزوہ بدر میں مسلمان اور مشرکین کے درمیان تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، بہت تھوڑے مقدار تعداد میں مسلمان تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی اور مسلمان کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ تو اسی جنگ کے بعد عبداللہ بن ابی بھی اپنی ساتھیوں کے سمیت مسلمان ہوا تھا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بسنے والے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، ورنہ تمہارا وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے، تو انہوں نے بڑے تکبرانہ انداز میں کہا تھا، اور کہا کہ کافر تو جاہل تھے، یعنی مشرکین مکہ کو وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو جاہل تھے، جنگ سے ناواقف تھے، ہم سے واسطہ پڑا تو جان جاؤ گے۔ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے جو کفر کرتے ہیں، ستغلبون، کہ ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما کر ان کو وارننگ دی۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اہل کتاب کے ساتھ کیا سلوک ہوا، بنو نصیر، بنو قریظہ، بہت سارے ان کے قبیلے جلا وطن ہوئے، بنو قریظہ قتل کیے گئے، خیبر فتح ہو گیا، اور مسلمان مشرکین مکہ، غزوہ بدر میں بہت سارے مشرکین مکہ مارے گئے، مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں کہ دیکھو اللہ کم سے کم تعداد میں مسلمان ہوں لیکن ان میں جذبہ ایمانی ہے، تو اللہ رب العزت ان کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے ہر عمل سے واقف ہے، جو بھی عمل کریں گے اس کا اچھا کا جزا اچھی اور برے کا انجام بہت برا ان کو ملے گا۔ تو جب مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی، مسلمانوں کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھے، جنگی ہتھیار نہیں تھے، افواج بھی بہت کم تھی، تو اس وقت جب جنگ بدر ہوئی تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی، کیونکہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے تھے، وہ اللہ کو ہی، ان کا مرکز جو تھا وہ اللہ کو راضی کرنا تھا کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے، ہمیں اس سے زیادہ اچھا اجر ملے گا۔ تو غزوہ بدر کا تھوڑا سا یہاں انٹروڈکشن کروں گی
کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار جو ہے وہ 1000 کے قریب تھے۔ کفار جب پہلے میدان جنگ میں پہنچ گئے تو انہوں نے اچھی جگہ لے لی۔ مسلمانوں کے پاس ایسا حصہ آیا جہاں مسلمانوں نے اپنے خیمے لگائے، جہاں کہ وہ ریتلی تھا۔ مسلمانوں کے پاس پینے اور وضو کا پانی نہیں تھا۔ مسلمان پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، مدد کی دعائیں مانگتے رہے، اور ادھر سے کفار جشن منا رہے کہ مسلمان تو کم ہیں، ہم تو زیادہ تعداد میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے پانی برسایا، وہ پانی سے ان کی زمین جو پکی تھی وہ کیچڑ میں بدل گئی، سارا پانی ان کی طرف چلا گیا، اور مسلمانوں کی ریتیلی ریت والی جو زمین تھی وہ جم گئی۔ مسلمانوں نے اپنے پینے اور استعمال کا پانی، وضو کا پانی بھی رکھ لیا۔ اسی طرح اس سے بارش سے پہلے اللہ رب العزت نے تیز ہوا چلائی، آندھی آئی، جس سے ان کے وہ ریت اڑ کر ان کی آنکھوں میں گئی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک نقشہ اس کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آگے کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اسی کی مثال دے رہے ہیں۔ قد کان لکم آیۃ فی فئاتین التقطا، قد البتہ تحقیق، کانا ہے لکم واسطے تمہارے آیت نشانی فی فئاتین التقطا، جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، آپس میں ملی، باہم ملی۔ یہاں جگہ غزوہ بدر کا نقشہ اللہ رب العزت کھینچ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تو اس میں نشانیاں ہیں کہ جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو کیا اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا تھا۔ فئاتن تقاتل فی سبیل اللہ، کہ ایک جماعت لڑتی ہے اللہ کے راستے میں، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہی ہیں۔ وَأُخَرُ کافرات یارونہم مثلہم، وَأُخْرَى اور دوسری جو ہے وہ جماعت کیا ہے، کافرات، کافر ہے، کافر تھی۔ یارونہم وہ دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے، مثلہم اپنے سے 2 گنا زیادہ، یعنی کافروں کو مسلمان زیادہ کم نظر آ رہے تھے، اور مسلمانوں کو کافر جو ہے ان کی تعداد سے زیادہ نظر اپنی تعداد سے جتنے بڑے جیسے ڈبل نظر آ رہے تھے۔ کافر جو تھے وہ 2000 مسلمانوں کو نظر آ رہے، اس طرح سمجھتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ کافروں کو 626 نظر آ رہے تھے۔ تو ان کے دل میں، کافروں کے دل میں غرور پھر آ گیا کہ ہم جو ہے نا یہ تو تھوڑے سے ہیں، ہم ان کو ختم کر دیں گے، اور مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہاں یہ تو تھوڑے سے ہیں، ہم تو 2000 ہیں، تو ہم جو ہے اپنے آپ کو زیادہ ان سے فتح لے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے وہی نقشہ دکھایا کہ ایک جو تھی وہ دوسری فوج کو اپنی آنکھ سے، رائل عین، آنکھ سے دیکھنا، اپنی آنکھ سے جو ہے وہ ڈبل دیکھ رہی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، اللہ نے اپنی نشانی میدان بدر میں دکھائی تھی، غزوہ بدر کے میدان میں، کہ مسلمان کم تھے تو وہ 1000 تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے، اپنے جتنا ڈبل دیکھ رہے۔ مسلمان کافروں کو 2000 نظر آ رہے تھے، اور کافر 626 نظر آ رہے تھے، سمپل اس طرح سمجھیں۔ اور اس لیے ان مسلمان خوش ہو گئے کہ یہ تو تھوڑے سے ہم زیادہ ہیں، اور کافر کے اندر غرور آ گیا کہ ہم تو بہت سارے، یہ تو تھوڑے سے ہیں، ہم ان کو جلدی سے ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک بیچ اس کے البتہ نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ واسطے دیکھنے والوں کے، یعنی جو آنکھ سے دیکھتے ہیں، عقل سے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اس واقعات میں نصیحت ہے۔ اور اللہ رب العزت پر جتنا بھی یقین ہوتا ہے ان کس کی طرف سے آج بھی اتنی ہی مدد ہمارے کاموں میں شامل حال ہوتی ہے۔ تو ضرورت ہمیں کس بات کی ہے عزیزو؟ ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے، اور اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہے، اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اور علم راسخون بننے کے لیے اپنے
آج سے ان کو بہتر نہیں بنانا، بلکہ اپنے قلب پر بھی نظر رکھنی ہے، اپنے عمل پر، اپنے علم پر غرور اور تکبر نہیں کرنا، کہ بلکہ اللہ سے دعا کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرنی ہیں۔ صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے، صحابہ جیسی دیانت، شجاعت، صداقت، سنجیدگی، استقامت پیدا کرنی ہوگی۔ تو جب یہ ساری خصوصیات ہمارے اندر آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی مدد ہمیں ضرور ملے گی۔ اور اللہ رب العزت یہ آیات مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہیں، جو سمجھی ہیں، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھانا، اس کا سننا آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے سینوں میں اتار دے، ہمارے عمل میں اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔